أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کی سارا پیر کامل کاملارا رہنما. گنج بخشی حیدری مشہور ہم پہ، کر کرم کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ برم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین. نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دے، جے ہو جیوی ہاں میں ہاں سرکار دے. نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دے، جے ہو جیوی ہاں میں ہاں سرکار دے. جے ہو جیوی ہاں میں ہاں سرکار دے. کیوں پھرا میں منگتے تو منگ دی، کیوں پھرا میں منگتے تو منگ دی. میں تے منگتی ہاں خدا دے یار دی. میں تے منگتی ہاں خدا دے یار دی. میں تے منگتی ہاں خدا دے یار دی. جے ہو جیوی ہاں میں ہاں سرکار دی. تے منگتے وچ ہے کھڑا جبریل بھی. ان منگتوں کے اندر مسجود ملائکہ، فرشتوں کا سردار جبریل امین بھی کھڑا ہے، حضور کا سوالی بن گیا. منگتے وچ ہے کھڑا جبریل بھی، شان
ہو جیوی ہاں میں ہاں سرکار دی جے ہو جیوی ہاں میں ہاں سرکار دی لہرا بہرا ہو گیا گھر وچ میرے لہرا بہرا ہو گیا گھر وچ میرے جد بھی کیتی نوکری سرکار دی 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 اللہ دی سو سانو کوئی بھوک نہیں اللہ دی سو سانو کوئی بھوک نہیں بھوک جے ہے تیرے دیدار دی 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 یہ ہو جیوی ہاں میں ہاں سرکار دی یہ ہو جیوی ہاں میں ہاں سرکار دی نہیں کوئی اوقات گڑھار دی یہ ہو جیوی ہاں میں ہاں سرکار دی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود امام الانبیاء شب اسرا کے دولہ مدینے کے تاجدار حضور پرنور شفیع امت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ نات کے اندر نہایت ہی ادب کے ساتھ انکساری کے ساتھ پیش کرنے کے بعد تمام معزز سامعین کو اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے تمام اہل اسلام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے پایا فضل و کرم ہے کہ خالق کائنات نے زندگی کے اندر ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی خوبصورت گھڑیاں عطا فرمائیں اور ان خوبصورت گھڑیوں کے اندر میں جو عنوان لے کر حاضر خدمت ہوا اپنے وعدے کے مطابق حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ذکر خیر کرنا ہے۔ دعا گو کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ تمام کو سن کر اس کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران خطبہ پارہ نمبر 5 سورۃ النساء آیت نمبر 69 پڑھنے کا میں نے شرف حاصل کیا۔ خالق کائنات نے فرمایا الذین انعم اللہ علیہم، وہ لوگ جن پر خالق کائنات کا انعام ہے، جن پر خالق کائنات نے اپنا انعام کیا ہے، وہ کون سے لوگ ہیں؟ من النبیین، نبی، والصدیقین، اور سچے، اور اس کے بعد والشہداء، اور شہید، وہ شہید جو الہ کلمۃ اللہ کے لیے شہید ہو گئے ان پر خالق کائنات کا انعام ہے۔ اور اس کے بعد کون ہے؟ والصالحین، جو نیک اور صالح لوگ ہیں۔ اور خالق کائنات نے اگلی آیت میں فرما دیا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کتنے ہی اچھے ہیں اور کتنے ہی اچھے رفیق ہیں، اور ان اچھے رفیقوں کے اندر سے ایک رفیق ہیں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کا ذکر خیر کرنا ہے تو آپ کی کیا شان و عظمت، کیا مقام اور مرتبہ خالق کائنات نے آپ کو عطا فرمایا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس دور کے اندر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ موجود تھے، آپ سے زیادہ کوئی دانشور نہیں تھا، آپ سے زیادہ کوئی عقل مند، کوئی سمجھدار، کوئی علم والا نہیں تھا۔
اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میری ملاقات ہوئی حضرت خضر علیہ السلام سے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کیا مقام اور مرتبہ ہے؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ امام شافعی کا مقام اور مرتبہ اللہ کے ہاں بڑا بلند ہے، بڑی فضیلت والا ہے۔ حالانکہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی کیا کہنا، اور اس کے بعد حضرت سفیان ثوری کا بھی کیا کہنا، پھر اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام کا بھی کیا کہنا کہ وہ ان کی شان و عظمت کو بیان کر رہے ہیں۔ پتہ چلا حضرت امام شافعی بڑی شان والے ہیں، بڑے مقام والے ہیں، بڑے مرتبے والے ہیں۔ اور پھر آپ نے اس قدر عبادت اور ریاضت کی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقام اور مرتبہ یہ تھا کہ اپنے زمانے کے اوقات کے اندر شمار کیے جاتے تھے، اپنے زمانے کے بڑے صالحین اور بڑے بڑے لوگوں کے اندر شمار کیے جاتے تھے۔ اور اس کے بعد آپ کی حاضر دماغی کیا تھی کہ آپ کو کس طرح خالق کائنات نے حاضر دماغ رکھا تھا۔ آپ کی والدہ تھی ضعیف، بوڑھی تھی، اور لوگ ان کے پاس آ کر امانتیں رکھا کرتے تھے۔ تو اسی طرح دو آدمی آئے، انہوں نے آ کر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والدہ کے پاس امانتیں رکھی۔ امانتیں کیا تھیں کہ کپڑوں کا ایک بھرا ہوا صندوق رکھ کر چلے گئے۔ اور کچھ دنوں کے بعد ان میں سے ایک آدمی آیا، آ کر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ کو کہنے لگا کہ میں وہ جو صندوق کپڑوں والا دے کر گیا تھا وہ مجھے دے دیجیے۔ آپ کی والدہ نے وہ صندوق اٹھایا اور اٹھا کر اس آدمی کو دے دیا۔ اب وہ آدمی چلا گیا، اور کچھ عرصے کے بعد دوسرا آدمی بھی آ گیا جو اس کے ساتھ آیا تھا۔ دونوں اکٹھوں نے حضرت امام شافعی کی والدہ کے پاس وہ صندوق رکھا تھا کپڑوں والا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ آدمی بھی آیا، آ کر کہنے لگا اماں جی میرا وہ کپڑوں والا صندوق دینا۔ تو آپ نے فرمایا تمہارے ساتھ جو آدمی آیا تھا وہ کپڑوں والا صندوق لے کر چلا گیا ہے۔ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ جب ہم آپ کے پاس آئے تھے ہم دونوں نے اکٹھے یہ کپڑوں والا صندوق رکھا تھا، آپ نے میری غیر موجودگی کے اندر صرف اس کو کیوں عطا کیا؟ تو جس وقت آپ کی والدہ محترمہ نے اس آدمی کی یہ بات سنی تو آپ پریشان ہو گئی۔ اسی پریشانی کے عالم کے اندر آپ کے بیٹے فقہ کے امام حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ گھر کے اندر داخل ہوئے۔ گھر کے اندر داخل ہوئے، اپنی اماں جان سے کیفیت دریافت کی، کیا پریشانی ہے؟ تو حضرت امام شافعی کی والدہ کہنے لگی بیٹا پریشانی یہ ہے کہ دو آدمی میرے پاس آئے تھے، انہوں نے کپڑوں کا صندوق رکھا تھا، ان میں سے ایک جو ہے وہ کپڑوں کا صندوق لے گیا ہے، اب اس کے بعد دوسرا آدمی آیا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے میری اجازت کے بغیر اس کو کپڑوں والا صندوق کیوں دیا؟ تو اسی وقت امام شافعی بولے تم لینے آ گئے ہو کپڑوں والا صندوق، ہم تمہیں کیسے عطا کر دیں؟ تمہیں یہ کیسے پتہ چل گیا کہ ہمارے پاس کپڑوں والا صندوق ہی نہیں، ہمارے پاس کپڑوں والا صندوق موجود ہے، جاؤ تم دوسرے آدمی کو لے کے آؤ، ہم تم دونوں کو اکٹھوں کو یہ کپڑوں والا صندوق عطا کریں گے۔ یہ آپ کی ایک حاضر دماغی تھی۔ اور اس کے بعد آپ کے دور کے اندر ہی مشہور بادشاہ خلیفہ ہارون رشید ہوا کرتا تھا۔ اب اس واقعات کے اندر بڑی باتیں ہوتی ہیں جن کو ہم نے سمجھنا ہوتا ہے، اور ان کو بڑی توجہ سے سنا کریں، کیونکہ جس وقت انسان کی توجہ ہوتی ہے نا کسی بھی بات پر تو پھر اس کو سمجھ آتی ہے، تو جس وقت سمجھ آتی ہے نا پھر اس کو کہنا نہیں پڑتا کہ سبحان اللہ کو، بلکہ دل سے سبحان اللہ کی صدا نکلتی ہے۔ اب خلیفہ وقت ہے ہارون رشید اور اس کی ایک بیوی جس کا نام ہے زبیدہ، ان دونوں کے درمیان کوئی تنازع ہو گیا، کسی بات پر کوئی جھگڑا ہو گیا، کوئی لڑائی ہو گئی۔ اس قدر لڑائی پھیل گئی کہ زبیدہ بیگم اپنے شوہر ہارون رشید کو کہنے لگی کہ تم جہنمی ہو۔
اب میں بتانے لگا ہوں کہ حضرت امام شافعی کو خالق کائنات نے کیا مقام اور کیا دین عطا کیا تھا۔ جب زبیدہ نے کہا نا اے ہارون رشید تم جہنمی ہو، تو ہارون رشید نے جس وقت یہ بات سنی تو وہ کہنے لگا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے میری طرف سے طلاق ہے۔ وقت گزرتا گیا، اتنا زیادہ وقت نہ گزرا کیونکہ میاں بیوی کے درمیان محبت اور پیار بھی بہت زیادہ تھا۔ اس محبت اور پیار کی وجہ سے وہ جو خلیفہ ہارون رشید ہے اس نے اس وقت کے علماء کو بلوایا، علماء کو اکٹھا کیا، اور ان علماء کے اندر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی موجود تھے۔ اور ان علماء کو اکٹھا کر کے ہارون رشید کہنے لگا کہ مجھے یہ بتاؤ میں جہنمی ہوں یا جنتی ہوں؟ ذرا مجھے یہ بتاؤ میں جہنمی ہوں یا میں جنتی ہوں؟ تو کوئی بھی عالم دین یہ جواب نہ دے سکا، لیکن حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ابھی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن خالق کائنات نے علم اس قدر عطا کیا تھا کہ آپ نے 13 سال کی عمر کے اندر بیت اللہ شریف کے اندر کھڑے ہو کر اعلان کیا پوچھو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو۔ اس قدر 13 سال کی عمر۔ آج ہمارے بھی 13 سال کے بچے ہیں، 20 سال کے، 25 سال کے، نماز کے فرائض، نماز کی شرائط، وضو کے فرائض، غسل کے سنتیں فرائض سن لے تو وہ نہ آتے ہوں گے، لیکن امام شافعی 13 سال کی عمر میں کہاں پر کھڑے ہو کر، جس کو اللہ کا گھر بیت اللہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا گھر جس کو ایک نگاہ بندہ دیکھ لے تو اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح اس کی ماں نے اس کو آج ہی پیدا کیا ہے، وہاں پر کھڑے ہو کر حضرت امام شافعی نے کہا پوچھو جو مجھ سے پوچھتے ہو، اور پھر آپ نے 15 سال کی عمر کے اندر فتویٰ دینا بھی شروع کر دیا۔ وہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس وقت کوئی بھی جواب نہ دے سکا ہارون رشید کا کہ تم جہنمی ہو یا جنتی ہو، تو اس وقت حضرت امام شافعی علماء سے عرض کرتے ہیں کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہارون رشید کو جواب میں نہ دوں، ہارون رشید کو جواب میں نہ دوں؟ تو وہ علماء کہنے لگے ٹھیک ہے کہ آپ جواب دیں۔ تو آپ نے ہارون رشید کو کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تجھے میری ضرورت ہے یا مجھے تیری ضرورت ہے؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تجھے میری ضرورت ہے تو تو تخت پر بیٹھا ہے، میں نیچے کھڑا ہوں۔ اور یاد رکھو کہ علماء ہمیشہ بادشاہوں سے افضل ہوتے ہیں، لیکن اس لحاظ ہے کہ اگر بادشاہ بھی عالم دین ہو تو پھر ایک الگ بات ہے، لیکن ویسے بادشاہوں سے افضل یہ دین کے علماء ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم تخت سے نیچے آؤ۔ جس وقت وہ تخت سے نیچے آیا تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تخت پر بیٹھے، اور تخت پر بیٹھ کر کہنے لگے اے ہارون رشید اب بتاؤ تمہارا سوال کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرا سوال یہ ہے کہ مجھے بتائیں کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں؟ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کیا تیرے ساتھ کبھی ایسا معاملہ پیش آیا ہے کہ تجھے گناہ پر قدرت حاصل ہو، گناہ کرنے پر تمہیں قدرت ہو، اختیار ہو، اور تم نے اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کا خوف رکھتے ہوئے اس گناہ کو چھوڑ دیا ہو؟ تو وہ ہارون رشید بولا لیکن اس وقت کے بادشاہ تھے، آج کے بادشاہ تو نہیں تھے، تو وہ کہنے لگا حضور ایک بار نہیں کئی بار ایسا ہوا کہ مجھے گناہ پر قدرت حاصل تھی لیکن میں نے خدا سے ڈرتے ہوئے گناہ کو چھوڑ دیا۔ اسی وقت امام شافعی بولے تو پھر تو پکا جنتی ہے، تو جہنمی نہیں ہے، تو پکا جنتی ہے۔ تو جس وقت علماء نے یہ بات سنی حضرت امام شافعی کی تو انہوں نے کہا کہ اے امام شافعی کوئی حجت کوئی دلیل بیان کرے نا، آپ نے یہ جو بات کہی ہے کہ ہارون رشید جو ہے یہ واقعی جنتی ہے۔ تو اس وقت حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ رب کا یہ فرمانا ہے کہ جس وقت بندہ گناہ پر قادر ہو، گناہ کا ارادہ کر لے، اور گناہ کا ارادہ ہونے کے باوجود میرے رب سے ڈر کر اس گناہ کو چھوڑ دے، خالق کائنات اس کا ٹھکانہ جنت میں بنا دیتا ہے، اس کا ٹھکانہ جنت میں بنا دیتا ہے۔ اب اس میں دو باتیں۔ پہلی بات
کہ آج اس دور کے اندر علم والے بڑے موجود ہیں، کچھ عالم دین بڑے ہیں، عمر رسیدہ ہیں، سفید داڑیاں ہیں، کچھ ابھی نوجوان ہیں۔ ظاہری بات ہے جو نوجوان عالم دین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ذہن فراست بہت زیادہ عطا کی، لیکن اگر چھوٹے عالم دین نے جو عمر میں کم ہو، اس نے اگر بات کرنی ہو تو امام شافعی کی یہ بات بتا رہی ہے کہ پہلے بڑے علماء سے اجازت لیں۔ پہلے جو بڑے علماء ہیں ان سے اجازت لیں۔ آج میں کوئی اپنی طرف سے کوئی ایسا مسئلہ پیش کر دوں جن کی ڈیوٹی ہم سے بڑے علماء کی ہے، تو وہ بات تو نہیں جچے گی، نہ وہ بات بنے گی جو ایک بڑوں کا حق ہوتا ہے۔ اسی طرح گھر کے اندر بھی بندے کو خیال کرنا چاہیے کہ جہاں بڑے بیٹھے ہوں بچوں کو وہاں خاموش رہنا چاہیے۔ لیکن آج کل کا کچھ طرز زندگی یوں ہے کہ وہ نوجوان وہ بچے کہتے ہیں کہ جتنی ہمیں سمجھ ہے اتنی بڑوں کو سمجھ نہیں۔ لیکن اب امام شافعی آپ کا طرز زندگی دیکھیں، آپ نے کہا کہ اے علماء اگر آپ کی اجازت ہو تو پھر میں اس سوال کا جواب دوں، تو پھر آپ نے اس سوال کا جواب دیا۔ اور اس کے بعد پھر یہ بھی پتہ چلا کہ بادشاہوں سے افضل جو ہوتے ہیں وہ علماء ہوتے ہیں، جو دین کے وارث ہوتے ہیں۔ وہ کیسے وارث ہوتے ہیں؟ دیکھیں کہ جو علماء ہوتے ہیں وہ حضور کے دین کے وارث ہیں، یعنی علماء کو یہ وراثت جو ملی یہ حضور کے دین کی وجہ سے ملی۔ صحابہ کو جو مقام ملا وہ دیدار مصطفیٰ کی وجہ سے ملا، اہل بیت کو جو شان ملی وہ خون رسول کی وجہ سے ملی۔ یہ تو وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کا ادب و احترام ہمارے اوپر ضروری ہے۔ اور اس کے بعد آگے چلتے چلیں کہ آپ کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے۔ اسی طرح ایک روم کا بادشاہ، روم کا حاکم، وہ ہارون رشید کو کچھ نہ کچھ ماہانہ کچھ رقم دیا کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ اس نے اپنے راہبوں کو رقم دی اور رقم دے کر یہ شرط لگائی کہ ہارون رشید یہ جو میرے راہب ہیں، آپ کے ہارون رشید کو یہ کہہ رہا ہے روم کا حاکم کہ یہ میرے جو راہب ہیں اگر تمہارے دین کے علماء ان سے جیت گئے تو پھر میں رقم دیتا رہوں گا، اگر ہار گئے تو میں بند کر دوں گا، اگر ہار گئے تو بند کر دوں گا۔ لیکن وقت گزرتا گیا، جس وقت یہ بات پہنچی ہارون رشید تک کہ اس نے یہ شرط لگائی ہے روم کے بادشاہ نے کہ اگر ان راہبوں سے تمہارے دین کے عالم جیت گئے تو پھر رقم ادا کروں گا، اس کے بغیر رقم ادا نہیں کروں گا۔ تو جب آپ تک بات پہنچی ہارون رشید تک یہ بات پہنچی تو اس نے اپنے وقت کے علماء کو اکٹھا کیا، علماء کو اکٹھا کر کے مناظرے کے لیے حضرت امام شافعی کو امادہ کیا، کیونکہ آج حضرت امام شافعی کا ذکر کرنا ہے تو انہی کا نام آئے گا۔ تو بعض اوقات پہلے بھی بات ہوتی رہتی ہے کہ جو ہمارا موضوع ہوتا ہے ہم نے وہی بیان کرنا ہوتا ہے، لیکن جو جس کا مقام اور مرتبہ ہے وہ اسی کا ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس معمولی سے وقت کے اندر ہم سب کی شان کو بیان کریں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ویسے ہی ہو سکتا ہے کہ اگر اتنا ٹائم ہو، نہ اتنا ٹائم ہے نہ اتنا وقت ہے کہ ہم تمام کی شان و عظمت کو بیان کر سکیں۔ اب امام شافعی کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس وقت ہارون رشید نے امام شافعی کو مناظرے کے لیے آمادہ کیا۔ جس وقت اس نے امام شافعی کو مناظرے کے لیے آمادہ کیا نا تو حضرت امام شافعی تشریف لے کر آئے، آپ نے پانی کے اوپر مصلی ڈال دیا، دریا کے اوپر، دریا میں جا کر پانی کے اوپر مصلی ڈال دیا۔ تو مصلی ڈال کر کہنے لگے آؤ راہبو کرو مجھ سے مناظرہ، راہبو کرو مجھ سے مناظرہ۔ جب ان راہبوں نے یہ دیکھا کہ امام شافعی بغیر کسی سہارے کے پانی کے اوپر مصلی ڈال کر بیٹھے ہیں، اسی وقت انہوں نے کلمہ مصطفیٰ کا پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ اور پھر وہ کسی نے کیا کہا کہ خدا ان کو دیتا ہے، یہ بانٹتے ہیں، امانت دیانت شرافت یہاں سے دکھاتے ہیں، یہ در خدا کا ہمیشہ ملی سب کو راہ ہدایت وہاں سے۔ کہ وہ جو خدا کا در دکھاتے ہیں وہ یہی اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اور اس وقت وہ جب روم کے بادشاہ تک یہ بات پہنچی تو وہ یہ کہنے لگا کہ اگر امام شافعی روم کے اندر آ جاتے تو روم
میں کوئی بھی ایسا نہ ہوتا جو مسلمان نہ ہوتا. یہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اور پھر ان کو یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ فضیلت ملی کیسے؟ ایک رات حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سوئے. جس وقت سوئے تو خواب کے اندر مدینے والا آ گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. شہنشاہ کون و مکان تشریف لے آئے، حضرت آمینہ کے لال تشریف لے آئے، بے کسوں کے کس تشریف لے آئے، بے سہاروں کے سہارا تشریف لے آئے. تو جس وقت سرکار تشریف لائے تو پھر جس وقت حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سرکار کو دیکھا ہوگا، سرکار کے چہرہ انور کو دیکھا ہوگا، جس کی قسمیں قرآن یوں اٹھاتا ہے والضحیٰ، جس کی زلفوں کو قرآن کے واللیل، جس کی آنکھوں کو قرآن کے ما ذاغ البصر، جس کی زبان کو کہے وما ینطق عن الہویٰ، جس کے ہاتھوں کو قرآن کا ید اللہ. وہ نبی جب امام شافعی کے سامنے آئے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو یہی کہتے ہوں گے کہ کوئی محبوب نہ ایسا ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. اور پھر جس وقت حضرت امام شافعی کو سرور کون و مکان نوازا ہوگا، جب نوازا ہوگا، اب وقت کے امام ہے، سرکار خواب کے اندر تشریف لے کر آئے. سرکار نے ویسے پوچھا اے امام تم کون ہو، تم کون ہو؟ تو حضرت امام شافعی ادب کرتے ہوئے، عاجزی کرتے ہوئے، یا رسول اللہ میں آپ کی امت کا ایک ادنا سا فرد ہوں، آپ کی امت کا ایک ادنا سا، ایک معمولی سا فرد ہوں. اس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منہ مبارک سے وہ لعاب دہن نکالا. لعاب دہن نکال کر حضرت امام شافعی کی زبان پر رکھا. وہ لعاب دہن جو اگر صدیق اکبر کی ایڑی پر لگے تو حضرت ابوبکر صدیق کہیں یا رسول اللہ مجھے تو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ جیسے میری ایڑی پر بھی کسی سانپ نے ڈنگ مارا تھا. جب وہ لعاب حضرت امام شافعی کی زبان پر آیا ہوگا تو پھر اس لعاب کی کیا تاثیر ہوگی کہ اگر وہ لعاب کڑوے کنویں کے اندر جائے تو اس کنویں کو میٹھا کر دے تو پھر اس زبان کے اندر کس قدر تاثیر آئی ہوگی کہ جس زبان پر حضور نے اپنا لعاب رکھا ہوگا. تو پھر آپ نے یہی کہا ہوگا کہ ملتا نہیں ہے کیا کیا دو جہاں کو تیرے در پہ، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے کہ جو مصطفیٰ کے در پر جائیں. ہو سکتا ہے کوئی چیز نہ ملے، ہاں ایک چیز ہی نہیں ملے گی کہ وہ نئی والی بات نہیں ملے گی، یا انکار نہیں ہوگا کہ یہ ہمارے پاس نہیں ہے، بلکہ جو کچھ سرکار کے پاس ہوگا وہ سرکار عطا کریں گے. اور کہتے ہیں میسر نہیں ہر ایک کو ان کے در کی غلامی، کیونکہ اس در کا تو دربان بھی جبریل امین ہے. کہ ہر ایک کے یہ مقدر میں یہ بات نہیں ہوتی کہ حضور کی غلامی کو اختیار کرے، حضور کی نعتیں پڑھے.